بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی محبت۔ سن سے دسمبر کا میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین سے ارشاد فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں اور تم بھی اسے محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ کہ سن جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے، اس کی زندگی میں برکت ڈال دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے دل کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور اسے نیکیوں کی توفیق دیتا ہے، اسے برے کاموں سے بچا لیتا ہے اور اس کے حال کی حفاظت خود فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سامعین، اللہ تعالیٰ کی محبت وہ نعمت ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کو روشن کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تو فوراً جبریل علیہ السلام کو حکم دیا جاتا ہے کہ تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو سمجھ حضرت جبریل علیہ السلام جلدی سے آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے۔ تو سمجھ یہ وہ مقام ہے کہ جسے فرشتے بھی رشک سے دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو سمجھ پھر آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں کہ جب حضرت جبریل امین اعلان کرتے ہیں تو تمام فرشتے، آسمانوں کی مخلوقات اور نورانی جماعت سب اس شخص سے محبت کرنے لگتی ہے اور اسے محبوب آسماں بنا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سمجھ پھر زمین والوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ زمین والوں کے دلوں میں بھی اس بندے کی محبت ڈال دی جاتی ہے، لوگ خود بخود اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور عزت اس کے پیچھے چلتی ہے کہ لوگ اس کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں اور لوگ اسے خیر کی نشانی سمجھتے ہیں، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی محبت کا اثر ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ سامعین، جس دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آ جاتی ہے اس دل میں اللہ تعالیٰ کا نور آ جاتا ہے، پھر اس کو لوگوں کی محبتیں ملتی ہے اور وہ لوگوں میں محبوب ہو جاتا ہے، لوگ متاثر ہونے لگتے ہیں اور پھر لوگ کاپی کرنے لگتے ہیں۔ کہ سمجھ ضروری نہیں کہ بڑے بڑے لیکچر دینا ہی دائی کا کام ہوتا ہے، نہیں، دعوت ہم اپنے عمل سے بھی دے سکتے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ کر نماز پڑھے، کوئی ہمیں دیکھ کر قرآن پاک پڑھ لے اور کوئی ہمیں دیکھ کر رب سے محبت کا طلبگار بن جائے، یہ سب بھی تو دعوت ہے۔ ہم اپنا فریضہ اپنے عمل کو بہتر بنا کر بھی تو سمجھ اللہ تعالیٰ کی محبت تو دیکھو کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب 32 سال بعد اپنے باپ سے ملے تو باپ بیٹا گلے لگ کر اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے، پھر اٹھے اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، اتنی محبت بھی کوئی کسی سے کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جبریل، میں امت محمدی کے ہر فرد سے اس سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سنن ابو داؤد کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کی اور اللہ تعالیٰ کی خاطر بغض رکھا اور اللہ تعالیٰ کی خاطر عطا کیا اور اللہ تعالیٰ کی خاطر روک لیا تو اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ سبحان اللہ۔ سامعین، اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت مانگنے کی دعا۔ کسی حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ مجھے اپنی محبت، اپنے محبوب لوگوں کی محبت اور ان کی محبت سے سرفراز فرما جو مجھے تیری محبت کے قریب کرتے ہیں، اور میرے لیے اپنی محبت ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب قرار دے۔ آمین۔ تو سمجھ اللہ تعالیٰ کی محبت ایمان کی روح اور اصل ہے، یہ انسان کو گناہوں سے روک کر نیکی کی راہ پر چلاتی ہے اور دل کو حقیقی سکون بخشتی ہے۔ بے شک آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ، ہمیں بھی اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما اور ہمارے دلوں کے ایمان، اخلاص، پاکیزگی اور نیکی سے بھر دے، اور ہماری زندگی کو اپنی محبت اور اپنی رضا سے روشن کر دے، اور ہمارے آسمان اور زمین والوں کے دلوں میں محبت ڈال دے، اور ہمیں اپنے قریب کر کے